اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الرازقین ان اللہ علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ حق جدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے، تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو مومنین زیارت کے لیے گئے ہوئے اللہ تمام کی زیارت کو قبول فرمائے، تمام کے سفر کو آسان فرمائے، تمام کے سفر کو باخطر فرمائے۔ واجب القدر سامعین کرام، میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص سرور کائنات حبیب کبریا سلطان الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ، میرے بابا کا پچھلے روز انتقال ہوا ہے۔ میرے بابا نے جان کنی کے عالم میں کچھ الفاظ کہے، اس الفاظ کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ بابا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میرے بابا نے پہلا جو لفظ کہا لیتا ہو کانا بعیدہ، کہ کاش وہ دور ہوتا۔ دوسرا الفاظ کہا لیتا ہو کانا جدیدہ، کاش وہ نیا ہوتا۔ تیسرا کہا لیتا ہو کانا کاملہ، کاش وہ پورا ہوتا۔ یا رسول اللہ، میرے بابا کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کا مطلب سمجھائیے، میرے بابا مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ سرور کائنات نے کہا کہ تیرے بابا نے جو پہلا لفظ کہا تھا لیتا ہو کانا بعیدہ، کہ کاش وہ دور ہوتا۔ تیرے بابا اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جب جایا کرتے تھے، کہاں جی جایا کرتے تھے، تو بیٹا جب تیرے بابا نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف پیدل چل کر جایا کرتے تھے، جان کنی کے وقت اس پیدل جانے کے سفر کو ثواب کو دیکھا تو اس وقت کہا لیتا ہو کانا بعیدہ، کاش میرا گھر دور ہوتا، میں دور سے مسجد چل کر نماز پڑھنے کے لیے جاتا۔ دیکھیے کتنا ثواب ہے۔ اس وقت تمنا کی کہ کاش میرا گھر دور ہوتا، میں دور سے مسجد پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، قبلہ گھر دور ہے اس لیے مسجد کے لیے نہیں آ سکتے۔ دیکھیے دور سے مسجد جانا بہت بڑے اجر ملنے کا سبب بن رہا ہے۔ تو یہ روایت میں ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے تو آواز ربوبیت آتی ہے اس بائیں والے فرشتے کو، کیا میرا فرشتہ، میرا بندہ اپنے گھر سے میرے گھر کی طرف آ رہا ہے، ہر قدم رکھتا جائے، ایک ایک قدم پر ایک گناہ مٹاتے جاؤ۔ جب بندہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے پھر آواز ربوبیت آتی ہے، میرا بندہ میرے گھر میں آ گیا ہے، ایک ایک قدم پر 10 گناہ مٹاتے جاؤ۔ پھر فرشتہ کہتا ہے پروردگار تیرا بندہ اچھا تھا، اس کے گناہ کم تھے، گناہ تو سارے ختم ہو گئے۔ اس وقت آواز ربوبیت آتی ہے، میرا فرشتہ میرے بندے کے گناہ کم ہوئے ہیں، میری رحمت تو کم نہیں ہوئی نا۔ ایک ایک قدم رکھتا جائے، ایک ایک قدم پر 10 ثواب لکھتے جاؤ۔ دیکھیے کتنا بہت بڑا ثواب ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا۔ سرور کائنات نے کہا تیرے بابا نے جو دوسرا لفظ کہا کہ لیتا ہو کانا جدیدہ، کاش وہ نیا ہوتا۔ تیرے بابا ایک دن سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک فقیر تھا، سردی کا عالم تھا، وہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، سردی سے کانپ رہا تھا۔ تیرے بابا کے پاس ایک پرانی چادر دی، تیرے بابا نے پرانی چادر اس فقیر پر ڈالی اور وہ سردی سے کانپنا ختم ہو گیا۔ تو جب جان کو نکالم تھا، اس دی ہوئی چادر کے ثواب کو دیکھا، اس وقت کہا لیتہ کانا جدیدہ، کاش میں نے اسے نئی چادر دی ہوتی، اللہ مجھے اجر عظیم عطا کرتا۔ دیکھیے کتنا ثواب ہے کسی غریب کو کپڑے لے لانے کا، اور ہم ایسا لباس دیتے ہیں جو بوسیدہ ہو چکا ہے، جو قبلہ کی شان کے برابر نہیں، قبلہ کی شان کے برابر نہیں ہے، قبلہ کی شان کے لائق نہیں ہے، وہی اٹھا کر ہم غریب کو دے دیتے ہیں۔ جس پہ پیوند لگے ہوتے ہیں کہ قبلہ کی شان کے لائق نہیں ہے، ہم کسی فقیر کو جا کر دے دیں۔ پھٹے پرانے جوتے پھٹ گئے ہیں، آپ خود نہیں پہنتے تو غریب کو لا کر دے دیے۔ دیکھیے نیا لباس لا کر دیں۔ عید سے پہلے جب جا کر دکان پہ کوئی سوٹ اپنے بیٹے کے لیے کٹواتے ہیں تو اسی تھان سے اسی غریب کے لیے ایک سوٹ کٹائیں، تاکہ عید کے دن جب وہ بچہ آپ کے بچے کی طرح سوٹ پہن کر کھڑا ہوگا، اس کے منہ سے دعا نکلے گی پروردگار تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنا بہت بڑا ثواب ہے۔ بروز محشر ایک شخص اپنے اعمال کو دیکھے گا اور کہے گا پروردگار میں نے تیری راہ میں کسی فقیر کو روٹی کھلائی تھی، وہ تو اس میں ہے ہی نہیں۔ میں نے تیری راہ میں فلاں کو کپڑے دیے تھے، وہ تو اس میں ہے ہی نہیں۔ میں نے تیری راہ میں فلاں کو جوتے دیے تھے، وہ تو اس میں ہے ہی نہیں۔
اس وقت اللہ کہے گا رضوان جنت سے، اے رضوان جنت جا اس کی سخاوت کی گٹھلی لے کے آ۔ جب گٹھلی لائے گی نا تو گٹھلی کھولی جائے گی تو اللہ کہے گا کہ اے بندے خدا دیکھ، اس میں ایک دسترخوان کی بچی ہوئی روٹیاں ہوں گی، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، پھٹے ہوئے جوتے ہوں گے، آواز ربوبیت آئے گی، اور میرا بندہ تو نے میری یہی دنیا میں قدر دی تھی۔ پھر اللہ کہے گا اے بندہ، اے میرا بندہ، تو نے میری جس طرح قدر کی تھی میں تیرا خالق ہوں، اسی کو قبول کر کے تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ دیکھیے کتنا بہت بڑا ثواب ہے اگر ہم کسی فقیر کو اپنے ساتھ بٹھا کر روٹی کھلائیں، کسی کو اپنے جیسا نیا لباس دیں، اپنے جیسے نئے جوتے دیں۔ پھر سرور کائنات نے کہا، تیرے بابا نے جو تیسرا الفاظ کہا تھا کہ لیتہو کانا کاملا، کہ کاش وہ پورا ہوتا۔ تیرے بابا ایک دن جا رہے تھے، گلی میں ایک فقیر تھا جو روٹی اور بھوک اور پیاس سے کانپ رہا تھا۔ تیرے بابا کے پاس ایک روٹی تھی، تیرے بابا نے اس روٹی کے دو ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا خود لیا، آدھا ٹکڑا اس فقیر کو دیا۔ جان کونی کے عالم کے وقت جب اس آدھی دی ہوئی روٹی کے ثواب کو دیکھا تو اس وقت تمنا کی لیتہو کانا کاملا، کاش میں نے اسے پوری روٹی دی ہوتی، اللہ مجھے اجر عظیم عطا کرتا۔ دیکھیے ہمیں چاہیے فقیر کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھائیں، غریب آ گیا ہے اسے ساتھ بٹھا کر روٹی کھلائیں، کتنا ثواب ہے اللہ کی راہ میں روٹی کھلانے کا۔ تو امام حسن مجتبیٰ سلام علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ مولا آئے میرے گھر آ کر میری دعوت قبول کرے، تو مولا جایا کرتے تھے، وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے نہیں تھے اور کہتے تھے اگر یہ صدقہ نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ کھاتا۔ جب وہ کھانا کھا لیتے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر کہتے اب میں آپ کے گھر آیا ہوں، پھر اگلے ٹائم آپ میرے پاس آنا، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کروں گا۔ دیکھیے کتنا ثواب ہے، ہمیں چاہیے ہم امام کے نقش قدم پہ چلیں، امام کی زندگی کو اپنائیں، اہل بیت کی زندگی کو اپنائیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں رب کائنات ہم سب کو یہ تین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔